السلام علیکم یا علی صلوات اللہ مدد۔ امید ہے تمام مومنین خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعائیں مالک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین اور ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو دکھانا ہے کہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب کس قدر مولا کائنات کے ساتھ منافقت سے کام لیتے ہیں اور کس قدر انہوں نے حق کے مولا کائنات کو چھپانے کی ایک ناکام کوشش کی ہے۔ جیسا کہ حدیث کرتاس کے لحاظ سے، واقع کرتاس کے لحاظ سے وہ گفتگو کرتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آخری وقت میں یہ پوچھ لیا جاتا، انہیں کاغذ قلم دوات دے دیا جاتا اور اگر وہ لکھ دیتے تو انہوں نے ابو بکر کی خلافت کے بارے میں لکھ دینا تھا اور حضرت علی علیہ السلام چوتھے خلیفہ بھی نہ بن پاتے۔ تو آئیے سب سے پہلے مرزا صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں۔ حالانکہ اگر کرتاس کے موقع پہ کاغذ قلم آ جاتا تو حضرت ابوبکر کے لیے خلافت لکھوا سکتے تھے، حضرت علی کے لیے نہیں لکھوانی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیفہ تھے دنیا پہ، بادشاہ تو آئے نہیں تھے، وہ کبھی بھی بادشاہت والا معاملہ کر نہیں سکتے تھے، وہ کبھی بھی اپنا خاندان میں سے کسی کو نہیں نما سکتے تھے، ورنہ حضرت علی نے چوتھا خلیفہ بھی نہیں ہونا تھا۔ جا کے پوچھ لیتے نا تو انہوں نے کہا تھا نا۔ جی ناظرین، تو آپ نے دیکھا اور آپ نے سنا کہ مرزا صاحب نے یہ کہا کہ جہاں تک واقع کرتاس کی بات ہے اور اگر کاغذ قلم دوات اللہ کے رسول کو دے دیا جاتا تو اللہ کے رسول نے ابو بکر کو خلیفہ لکھ دینا تھا اور علی علیہ السلام نے اس طرح سے چوتھے خلیفہ بھی نہیں بننا تھے۔ یہ مرزا صاحب کا کہنا ہے اور یہ بھی کہا کہ جہاں تک نبی پاک کی بات ہے تو نبی پاک بادشاہ بن کے تو نہیں آئے تھے، وہ تو خلیفہ بن کے آئے تھے۔ کیا آپ کی نظر میں نبی پاک بادشاہ نہیں ہیں کہ جن کے نواسے حسین علیہ السلام کے لحاظ سے معین الدین چشتی کا یہ قول ہے کہ بادشاہ است حسین، کہ جس کا نواسا بادشاہ ہو؟ آپ ان کے نانا محمد مصطفیٰ کے لحاظ سے اس طرح کے نازیبا الفاظ کہ وہ بادشاہ نہیں تھے، سید الانبیاء تھے، پوری کائنات پر سردار تھے، تو بادشاہ کس کو کہا جاتا ہے؟ اور تیسری بات کہ جی وہ چونکہ بادشاہ بن کے نہیں آئے تھے، خلیفہ بن کے آئے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے خاندان میں سے کسی کو خلیفہ نہیں بنانا تھا، وہ یہ نافذ نہیں کر سکتے تھے۔ تو مرزا صاحب یہ جو حدیث ملتی ہے یا علی آپ کی نسبت مجھ سے ایسے ہے جیسے ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی اور جیسے وہ خلیفہ تھے آپ بھی میرے خلیفہ ہیں۔ تو یہاں پر خلافت کے لحاظ سے نبی پاک نے کیوں یہ عہدہ مولا کائنات کو دیا تھا؟ اور دوسری بات کہ غدیر خم پر نبی پاک نے یہ کیوں فرمایا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا؟ تو وہ بیان آپ کو بھول گیا؟ اگر اپنے خاندان کی بات ہے تو وہاں پر ولایت کا اعلان کیوں ہو رہا تھا؟ تو مرزا صاحب یہ بھی آپ کا بالکل علم سے دور اور جہالت پر مبنی بیان ہے۔ اور جہاں تک واقع کرتاس کی بات ہے، اب جیسا کہ میں آپ سامعین کی نظر میں یہ واقعہ رکھنا چاہوں گا، یہ میرے پاس ہے مظاہر حق مشکات شریف کا ترجمہ ہے اور مرزا صاحب اس کے بڑے حوالے دیا کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر جب ہم پہنچتے ہیں صفحہ نمبر 535 پر تو یہاں پر باقاعدہ متفق علیہ یہ واقعہ ہے، یہ روایت ہے اور باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے کہ جب نبی پاک بستر مرض کے قریب پہنچے تو حضرت عمر بن خطاب سمیت بہت سے لوگ موجود تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک فرمانے لگے، لاؤ میں تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں تاکہ اس کے بعد تمہاری گمراہی کا کوئی سوال پیدا نہ ہو، تاکہ تم گمراہ بالکل نہ ہو سکو۔ حضرت عمر نے موجود لوگوں سے کہا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیماری کا شدید غلبہ ہے، ویسے تم لوگوں کے لیے قرآن ہی کافی ہے اور یہ اللہ کی کتاب تمہارے لیے کافی ہے۔ یعنی حضرت عمر نے یہ کہا تھا، نبی پاک کا آخری دور تھا، ہدایت کے لحاظ سے امت کے لیے یہ لکھنا چاہ رہے تھے اور حضرت عمر نے اسے روکا تھا، لکھنے نہیں دیا تھا اور کہا تھا ہمارے لیے قرآن کافی ہے، مگر اب سیاہ سیتہ بھی موجود ہیں۔ تو اب دوسری بات اسی تناظر میں اسی مشکات شریف کے اندر صفحہ نمبر 711 پر باقاعدہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ رواہ مسلم، کہ اسے مسلم نے صحیح مسلم سے یہ روایت ہے مشکات شریف کے اندر کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور ان میں سے کیا ہے؟ ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ اور اسی طرح اگر دیکھا جائے مسند امام احمد بن حنبل، مشہور و معروف کتاب، اور اس کے اندر صحیح و سند روایت ہے،
تو یہاں پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں انی تارکن فیکم خلیفتین کتاب اللہ و عطرت اہل بیت، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری میری عطرت ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ دو خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں، انی تارکن فیکم خلیفتین، دو خلیفے چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہی آخری جو نبی پاک نے وصیت لکھنی تھی، جو کاغذ قلم دوات منگوایا تھا، اگر اسے کسی نے وہاں پر نہیں لکھا تو مرزا صاحب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لکھی ہی نہیں گئی، تو اسے لکھا گیا باقاعدہ، یہ موجود ہے ایسی نامور کتابوں کے اندر، اور یہ صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ میں دو خلیفے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے یہاں پر فیصلہ تو کر دیا، اور وہی اسی چیز کا فیصلہ جسے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر علی بادشاہ پوچھ لیتے تو مولا علی بادشاہ کو تو چوتھے نمبر پہ خلیفہ بھی کسی نے نہیں بنانا تھا اور ابو بکر کو خلافت مل جاتی، جبکہ یہاں پہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ میری عطرت ہے، میری اہل بیت جو ہے ان میں خلافت آئے گی، وہ خلیفہ ہے آپ کے لیے۔ اور دوسری بات، اہل سنت کی مشہور و معروف کتابوں کے اندر یہ حدیث کثرت سے موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یا علی انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، کہ میرے بعد تو ہر مومن کا خلیفہ ہے، ہر مومن کا خلیفہ ہے، میرے بعد تو خلیفہ ہے ہر مومن کے لیے۔ تو اللہ کے رسول نے تو باقاعدہ مولا کائنات کی خلافت کو واضح کیا ہے۔ اور مرزا صاحب کس سے خلافت نہیں ملنے چاہیے تھی، یہ آپ نے ذرا سوچنا ہے، کسی بند کمرے میں چپکے سے اور لوگوں سے منہ چھپا کر یہ بات سوچنی ہے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے کہ آپ نے کیا فتویٰ جاری کیا، مولا کائنات سے کس قدر بغض کو ظاہر کیا ہے۔ اور دوسری بات، یہ آخری حوالہ الصواعق المحرقہ، مشہور و معروف کتاب ہے، شیعوں کے زد میں یہ کتاب لکھی گئی، شیعوں کے بغض میں اس کتاب کو لکھا گیا، مگر اس کتاب کے اندر جب ہم پہنچتے ہیں صفحہ نمبر 782 پر، یہاں سند صحیح کے ساتھ روایت ہے، بالکل صحیح سند روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا مجھے اپنی موت کی خبر دی گئی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کس کو خلیفہ مقرر فرما دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کس کو؟ انہوں نے کہا حضرت ابو بکر کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکوت فرمایا، خاموش ہو گئے، ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنایا۔ اب اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سکوت فرمایا، خاموش ہو گئے، حضرت عمر کو بھی خلیفہ نہیں بنایا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا، قسم اٹھا کر اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اگر لوگ علی رضی اللہ عنہ کی اطاعت کریں گے تو سب کے سب جنت میں داخل ہو جائیں گے، یعنی کہ حضرت علی بادشاہ کو اللہ کے رسول نے خلیفہ مقرر کیا ہے آخری وقت میں۔ یہی واقعہ کرتاس کو ذرا اپنے ذہن میں رکھیے کہ جب اللہ کے رسول دنیا سے جانے والے تھے، جب پوچھا گیا تو حدیث بھی یہی ملتی ہے کہ میں دو خلیفے چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ اور جہاں تک اس واقعے کو دیکھا جائے تو صحیح سند روایات کے اندر مرزا صاحب یہی موجود ہے کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تو اللہ کے رسول نے علی بادشاہ کو خلیفہ بنایا ہے، علی بادشاہ کو خلافت عطا کی ہے۔ اب لوگوں نے مولا کائنات کو نہ دی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مولا کائنات تو چوتھے خلیفہ نہیں بن سکتے تھے۔ ہاں البتہ جنہیں آپ لوگوں نے خلیفہ بنایا ہے، اگر روایات اور احادیث اور قرآن کو دیکھا جائے تو انہیں خلافت نہیں ملنی چاہیے تھی۔ مرزا صاحب اپنے بیان کو بدلیے گا، مولا کائنات سے بغض کو دور رکھ کر ذرا سوچئے گا کہ آپ نے کیسا فتویٰ جاری کیا ہے جو قرآن کے بھی مخالف ہے، جو حدیث کے بھی مخالف ہے اور جو روایات کے بھی مخالف ہے۔ اور واقع کرتاس کے لحاظ سے ہم نے آپ کو آئینہ دکھا دیا، امید ہے آپ کے لیے یہ پھکی کافی ہے۔ یا علی مدد امام زمانہ صلوات اللہ علیہ وآلہ۔